کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد رضوی۔ آج کے پروگرام میں ایک بار پھر سے امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی پر روشنی ڈالنے کی ہم لوگ کوشش کریں گے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کو جب بھی کوئی دیکھتا تھا تو یہ محسوس کرتا تھا کہ جیسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محراب عبادت میں محو عبادت ہوں۔ اور ناظرین، جب بھی فرزند حسین گریا کرتے تھے تو ان کی جو رقت آمیز آواز ہوتی تھی، جو دعائیں ہوتی تھیں، تو جو لوگ جاتے تھے، گزرتے تھے، وہ بھی اکثر رک کر امام کی جب آواز سنتے تھے گریا کرتے تھے۔ آج یہ جاننا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے بعد کربلا اور کیا ارشاد فرمایا اور کس طرح سے ان کی عبادت جو ہے آج ہم لوگ یاد کرتے ہیں کہ وہ اس طرح سے عبادت کیا کرتے تھے۔ کئی اور بھی سوال ہیں جو آج کے ایپیسوڈ میں ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے آئیے ملاقات کرتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں حجت الاسلام علی جناب مولانا جوہر عباس خان صاحب قبلہ کا۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مولانا صاحب؟ الحمدللہ۔ امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے اس پروگرام کو ہم لوگ کر رہے ہیں، اور پچھلے ایپیسوڈ کی بات کریں یعنی کل کے ایپیسوڈ میں کافی کچھ ہم لوگوں نے بات کیا تھا۔ آج کے ایپیسوڈ میں ایک چھوٹا سا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، اس کے بعد کئی اور بھی سوال کرنا چاہیں گے۔ جب بھی امام سجاد علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں ہم لوگ یا ان کا ذکر ہوتا ہے تو ایک چیز بہت عام طور پر لوگ کہتے ہیں بیمار کربلا۔ تو امام کو اس طرح سے مطلب جاننا ہم لوگ چاہتے ہیں کیا وہ بعد کربلا بھی بیمار تھے، یا اس طرح سے یاد کرنا کس اعتبار سے مطلب صحیح ہے، کسی اعتبار سے یا نہیں؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصب حقوقہم اجمعین۔ جی بالکل، امام سید سجاد علیہ السلام بیمار تھے، لیکن ایک محدود مدت کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو امام کے اوپر ضعف و نقاہت تھی وہ بیماری والی نہیں تھی، وہ مظالم والی تھی۔ مثلا گلے میں خاردار طوق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، آپ آدھے گھنٹے اس طرح چلیں تو ظاہر ہے آپ کی حالت کسی بیمار سے کم نہیں رہے گی، اور کچھ ہے ایک مولا مسلسل اسی حالت میں سفر میں ہے۔ لیکن وہ جو بیماری جس کا تذکر کہ بیمار کربلا کہا جاتا ہے، وہ صرف اظہار مصائب کے لیے، یعنی بیمار کربلا کہنے سے ایک مثلا امام حسین علیہ السلام کو آپ مظلوم کربلا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 60 ہجری کے پہلے تو ساری زندگی امام حسین علیہ السلام کی تقریباً 55 برس تو بغیر کسی ظلم کے رہی ہے۔ سارا ظلم تو اسی ایک دو پہر میں ہوا ہے جی، حتیٰ کہ میدان کربلا میں بھی 7 محرم کے پہلے کوئی خاص مظالم نہیں تھے، لیکن اس 3 دن کی وجہ سے پوری زندگی کو مظلوم کربلا کہنا ہے، صرف اس لیے کہ ہمارا سارا جو زور ہے امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت پہ۔ اسی طریقے سے مولا سجاد کی مصیبت بھری زندگی کے اظہار کے لیے اگر بیمار کربلا کہا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ بیمار کربلا صرف اس عنوان سے کہ وہ ساری زندگی بیمار رہے، نہیں، ایسا نہیں۔ میدان کربلا میں ایک محدود مدت تک، وہ بھی اس وجہ سے کہ اگر شفا یاب رہتے آپ تو آپ کے اوپر جہاد واجب ہو جاتا ہے۔ آخری مرحلے پر امام حسین علیہ السلام نے آ کر اسی تو وجہ مطلب ایسا کہہ سکتے ہیں جو واقعات کربلا ہوا تھا اس دوران ہی امام بیمار تھے، اس کے بعد شفا ہو گئی تھی، امام کو مل گئی تھی۔ میدان کربلا سے جیسا کہ آپ نے کہا کہ زنجیر تھی ان کے ہاتھوں میں، پیر میں بیڑیاں تھیں، خاردار طوق تھا۔ یہ ہم لوگ سنتے ہیں کہ یہ بڑا کانٹے دار تھا، بڑا مطلب اس کو بیان کرنا شاید بہت مشکل ہے کہ مطلب ایک زنجیر نارمل ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس طرح سے بیڑیاں پہنا دیا گیا تھا۔ مطلب امام تو ان کی قید میں تھے، کہیں بھاگ تو نہیں رہے تھے، جا تو نہیں رہے تھے امام، تو یہ سب پہنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ دیکھیے ایک امام علیہ السلام کوئی ایک عام آدمی نہیں تھے، ورنہ تو پھر ان کو گرفتار کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، صرف ہاتھ پکڑ کے بھی آدمی لے جا سکتے تھے۔ امام علیہ السلام ایک، اگر آپ اپنی زبان میں ایک پبلک فگر تھے، کبھی بھی کوئی آؤٹریج یا ریبیلین ہو سکتا تھا۔ اس کی وجہ سے امام حسین یا جو بھی اس طرح کی شخصیت ہوتی ہے، یعنی ان کے چاہنے والے جس کے چاہنے ہو والوں سکتا ہے ریٹیلیٹ کرنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس کی پوزیشن اتنی نازک رکھتے ہیں کہ اگر ریٹیلیشن کرنا بھی چاہے کوئی تو امام کی حالت کو دیکھ کر رک جائے کہ کہیں ان کی جان پر کوئی خطرہ یا آفت نہ آ جائے، یہ وجہ تھی۔ لہٰذا امام علیہ السلام کو اتنا مصیبتوں میں اور اذیتوں میں رکھا گیا، صرف امام علیہ السلام کی عظمت جو لوگوں کے دلوں پر پہلے سے ثابت تھی۔
اچھا یہ بات ہے صرف امام سجاد علیہ السلام کو، امام زین العابدین علیہ السلام کو ہی بیڑیاں، ہتھ کڑی اور خادہ توق لگایا گیا تھا، اور کسی امام کے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہے؟ اور کسی امام کا، ساتویں امام کی تقریباً زندگی زندان میں گزری، لیکن وہ مصائب جو میدان کربلا میں وارد ہوئے شام تک امام سجاد علیہ السلام پر، وہ صرف آپ سے ہی مخصوص ہے۔ کتنا سوچنے والی بات ہے، کتنا ظلم کرتے رہے تھے لوگ، کہ مطلب ایک تو پورے پریوار کو آپ نے قتل کر دیا، اور اس کے بعد آپ نے آل رسول کے گھر والے کو بے پردہ بھی کر دیا، اور اس کے بعد آپ جو امام ہے وقت کا اسے آپ بیڑیاں بھی پہنا دے رہے ہیں، اور جانوروں سے بڑھ مطلب یہ کر میں یہ سنا ہوں کہ بہت زیادہ ہیوی بھی تھی یہ، مطلب اس کا کچھ اندازہ یا بدن آپ کا جھکا ہوا تھا اس کے وزن سے، اسی وجہ سے وہ توق اسی لیے پہنایا جاتا ہے، یعنی اگر آدمی دوڑ کے بھاگنا چاہے تو نہ جا سکے، وہ ایک صحت مند یا عادی قسم کے مجرموں کو پہنایا جاتا ہے تاکہ وہ جو طاقتور ہوتے ہیں کہ وزن رہے گا تو وہ بھاگ نہیں سکتا۔ یہ ساری چیزیں امام حسین علیہ السلام نے اسی کی طرف توجہ دلائی یہ تھی۔ کوئی ایک دو دن نہیں تھے؟ جی بتائیں، آپ بیان کریں۔ یہ جو ساری چیزیں امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ ہو رہی ہیں، یہ انسان کے جانور بننے کی علامت ہے، یعنی یہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ انسان تو نہیں ہو سکتے، ہے ہی نہیں، بالکل ہی نہیں ہے، آج تک نہیں مانتا بھی نہیں ہے کوئی۔ اسی چیز سے امام حسین علیہ السلام ان کو منع کر رہے تھے کہ اگر مجھے قتل کر ڈالو گے پھر تمہارے دل میں کسی گناہ کا کوئی ڈر نہیں رہ جائے گا۔ لہٰذا میدان کربلا سے لے کے شام تک انہوں نے جو حیوانیت کی ہے اس کا اصل سبب امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں اپنا حصہ ڈالنا تھا۔ اگر اس شہادت سے اپنے آپ کو بچا لیتے تو شیطان انہیں اس معیار تک گرنے نہیں دیتا کبھی۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام صرف اس لیے نہیں کہ اپنے قتل سے بچنا چاہتے تھے، بلکہ انہیں بھی اس شقاوت سے بچانا چاہتے تھے۔ یہ ہوتا ہے حقیقی معصوم، جسے اپنے قتل کے موقع پر بھی حتیٰ کہ اپنے قاتل کی بھی فکر ہوتی ہے کہ مجھے قتل کر کے کیوں اپنی عاقبت برباد کر رہا ہے۔ بالکل، ایسے کئی واقعات بھی ہیں۔ اچھا ایک چیز جاننا چاہوں گا، یہ جو زنجیر پہنائی گئی تھی امام سجاد علیہ السلام کو، یہ ایک دو دن تھی یا مطلب مسلسل تھی بعد کربلا؟ زندان شام تک ہے، زندان شام تک مرحلہ ملتا ہے جی۔ جب رہائی ملی ہے تب کھولی گئی ہے؟ رہائی کے بعد روایتوں میں ظاہر سی بات ہے کہ حتیٰ یہ یعنی کہ ایک دو مہینہ جیسے ہم لوگ واقعات سنتے ہیں تو مطلب بہت بڑی بات ہے۔ بے شک بڑی بات۔ میں نے عرض کیا کہ اگر امام کی جگہ پہ کوئی عام آدمی ہوتا تو شاید وہ اتنا نہ جھیلتا۔ امام علیہ السلام کا جتنا رتبہ بلند تھا اتنا ہی ان کے دلوں میں خوف تھا کہ کہیں امام کی طرف سے کوئی بغاوت نہ شروع ہو جائے۔ تو جب بغاوت شروع ہوگی اور امام کو اس حالت میں کوئی انسان دیکھے گا تو ظاہر ہے ڈرے گا امام کی، اور ظاہر ہے لوگ ڈرے، امام کی زندگی کے لیے لوگوں نے ڈر کے مارے چپ رہے۔ میرے خیال سے ناظرین، مطلب میں آپ کی اجازت سے کہنا چاہوں گا کہ یہ واقعات جو ہم لوگ سنتے ہیں، ہم لوگ نکال دیتے ہیں سن کر، اپنے کانوں سے سنتے ہیں اور تھوڑا چند آنسو ہمارے آنکھوں سے آ جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں مطلب سوچنے کی اس سے بات زیادہ ہے، کیا کر سکتے ہیں آپ؟ کیا کر سکتے ہیں کہ مطلب 2-3 مہینہ اور اس طرح سے آپ کے گھرانے کو تکلیف دی گئی ہے، اذیتیں دی گئی ہیں، بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے زیارت نائیہ کا وہ جملہ امام زمان علیہ السلام کا بالکل مناسب۔ آپ فرمائے اللہ کی ان علیہ کا بدل الدموع دما، اگر مجھے موقع مل جائے تو میں آپ کے لیے آنسوؤں کے بدلے خون کے آنسو روں گا۔ یہ ہے وہ حق گریہ جو امام زمان علیہ السلام، ظاہر ہے ہم تو کبھی ادا ہی نہیں کر سکتے، ادا نہیں کر سکتے، وہ درد ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے، بالکل نہیں سمجھ سکتے۔ آج کے زمانے میں اگر چھوٹا موٹا ہو جاتا ہے تو اکثر ہم لوگ ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں کیا احساس ہوگا، کیونکہ تم پر ابھی گزری نہیں ہے، یقیناً ہم لوگ صرف سن کر مصائب گریہ کرتے ہیں، وہ بھی اس طرح سے نہیں کرتے جس طرح سے حقیقت میں ہونا چاہیے۔ امام سجاد علیہ السلام جب شام پہنچتے ہیں، یہ بھی سنتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام نے کچھ خطبہ بھی دیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ اس کا تھوڑا سا آپ بیان کریں کہ ایسی حالت جہاں پر آپ کے مطلب ایسا ماحول ہو کہ ہاتھ پیر آپ کے بندھے ہوں، آپ کے گھر کی خواتین بے پردہ ہوں، اور ایسے حالات میں آپ پھر بھی اس پیغام کو عام کرتے ہیں اور کھڑے ہو کے بیان کرتے ہیں، یہ طاقت اور یہ ارادہ، یہ مضبوطی سے ہم لوگ کیا سیکھ سکتے ہیں، یہ تھوڑا سا بتائیں، بیان کریں۔ جی اگر آپ غور فرمائیں تو امام علیہ السلام کی جو قافلہ جا رہا تھا کوفے میں جناب زینب خطبہ دیتی، جی ٹھیک ہے، مکمل طور پر جناب سید سجاد بالکل خاموش خاموش ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کوفے والوں کو جناب زینب سلام اللہ علیہ پہچانتی تھی، وہیں رہی تھی نا جب مولا کائنات کوفے میں ہوا کرتے تھے، تو آپ کی زندگی وہاں گزری تھی، آپ کی ولادت ہوتی 5 ہجری میں اور 40 میں شہادت ہوتی ہے، یعنی 35 برس کی عمر تک شہزادی سلام اللہ علیہ یعنی اس عمر میں آپ 4-5 سال کوفے میں رہ چکی تھی، لہٰذا تقریباً یہاں کے لوگ محلے والوں کو پہچانتی تھی، لہٰذا آپ نے انہیں غیرت دلائی کہ تم لوگ اب رو رہے ہو، جب ہماری نصرت کا وقت تھا تو تم میں سے تو کوئی نہیں آیا۔ لیکن یہاں جناب سید سجاد نے کوئی خطبہ آپ کا نہیں ملتا، لیکن شام کے دربار میں
وہاں پر پوری دنیا کے کیا کہتے ہیں ریپرزنٹیٹیوس بیٹھے ہوئے تھے. اس موقع پر جناب زینب کا بولنا اتنا فائدہ مند نہیں تھا جتنا جناب سید سجاد کا. اور وہاں پر چاہے جو بھی بولتا ہے لیکن بولنا بہت ضروری تھا, کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ واقعی کوئی خدا نعوذ باللہ کوئی باغی ہی رہا ہوگا جیسا کہ یزید کہہ رہا ہے. تو اس وقت ایک خطیب اٹھا ممبر پہ اور اس نے, ظاہر ہے شام میں جو چلا آ رہا تھا برسوں سے مولا کائنات کی برائی اور وغیرہ وغیرہ مذمت کر کے, جیسے ہی وہ اترا پھر آپ ممبر پہ جانے لگے. تو یزید نے کہا کہ نہیں جانے دوں گا. تو اب شام کے لوگ بہرحال تھے تو آدمی ہی, جتنا بھی ان کو بہکایا گیا ہو, تو لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں بولنے دیتے, ایک بیمار انسان ہے اور جس کو آپ نے ہتھکڑی میں پناہ رکھی ہے, تو ان سے کیا ڈرنا ہے. اور وہ جو دوسرے مندوبین بیٹھے ہوئے تھے دوسرے ممالک, انہوں نے کہا بولنے دو. اور اس کے بعد جب آپ ممبر پہ تشریف لے گئے تو آپ نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ اور اس کے بعد اپنے خداوند عالم کی حمد کے بعد اپنا تعارف کرایا اور مولا کائنات کی حمد و ثنا کی. اور اس کے بعد وہ بہت ساری باتیں جس کو کیا کہتے ہیں سینسرشپ کی نظر ہو جاتی تھی, جو مولا کائنات کی کوفے سے اور مدینے سے جو خبریں وہاں تک کبھی پہنچی ہی نہیں تھیں وہ پہلی بار پہنچی. تو ظاہر ہے لوگوں کو لگا کہ یہ کیا ہو گیا. اب وہاں پر وہ مؤذن والا مسئلہ پیش آتا ہے. یزید کسی کو کہتا ہے کہ اذان دینے کے لیے. اب یہ بیمار کربلا والے لفظ یاد رکھیں, بیمار کا مطلب وہ ہماری طرح جو نحیف اور لاغر انسان ہو تو وہ والی بیماری نہیں تھی. وہ بیماری میدان کربلا کے ایک محدود مدت تک تھی. اس کے بعد مولا کے اوپر تکلیفوں کا مسئلہ تھا, اور وہ جو توق اور ہتھکڑی بیڑی تھی اس کی نقاہت تھی. اس نقاہت میں بھی مولا نے جو خطبہ دیا تو یزید نے کہا کہ کسی مؤذن سے کہ اذان دینے کے لیے, اور اس نے کہیں شام کا دربار ہل نہ جائے, شام کا دربار ہل گیا تھا بلکہ. اور اس کے بعد اس نے مؤذن نے, اور واقعاً مولا کے کنٹرول کی, یعنی اس پورے منظر پہ مولا حاکم تھے ایک طرح سے. بالکل اس کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ مؤذن اذان دینے کے لیے کھڑا ہوا اور اس نے جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچا مولا نے اس کو روک دیا. اب آپ بتائیے آج اگر آپ کسی مؤذن کو روکتے ہیں, غور فرمائیے گا, اگر آپ کسی مؤذن کو روکیں تو وہ ہاتھ دکھا دے گا کہ تمام کر لینا تو اس کے بعد میں سن لیتا ہوں, آپ نہیں رکتا ہے مؤذن. لیکن وہ مؤذن جو کسی کو ڈسٹرب کرنے کے لیے کھڑا ہو وہ تو بالکل نہیں رکے گا. اور فرما رہے ہیں یعنی وہ تو بالکل, وہ تو ضد میں کھڑا ہے, وہ تو ضد میں کھڑا ہی کیا گیا ہوا ہے. جی بالکل. لیکن اس کے باوجود امام نے اس کو جب اپنی زوردار آواز میں کہا کہ ٹھہر جا, یہ بتا کہ یہ محمد, اس کے بعد پھر مولانا نے اس کو روک کر یزید کو یہ جو نام تو نے سنا یہ بتا یہ محمد تیرے نانا یہ میرے نانا ہے. مؤذن کا رکنا اس بات کی علامت ہے کہ امام معصوم اگر اپنی قدرت دکھائے تو چاہے وہ کربلا ہو, چاہے کوفہ ہو, چاہے شام ہو, یعنی دربار یزید کا ہے لیکن حکم سید سجاد کا چل رہا تھا. مطلب یہاں پہ آپ نے جیسے کہا کہ شام کے دربار میں امام زین العابدین علیہ السلام نے خطبہ دیا, اور اس کے بعد مطلب دربار تو یزید کا تھا, حکومت امام سجاد علیہ السلام کی اس وقت ہو گئی کہ مطلب لوگ سننے لگے اور کہا کہ بولنے دیا جائے. میرے خیال سے یہی وہ تھا جہاں پہ لوگوں کی سوچ بدلنے لگی اس کے بعد. ہاں, لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا پیچھے آنا چاہوں گا کہ جب امام حسین علیہ السلام جا رہے ہیں, ایک امام وقت کے امام شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں, اب ان کو پتہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس امامت ہے, اس کو آگے امامت کو آگے بڑھائیں گے. کیا اس وقت جاتے وقت امام حسین علیہ السلام نے امام سجاد علیہ السلام سے کچھ ارشاد فرمایا, کچھ کہا؟ دل کی بات ہوتی ہے نا, کہنا چاہتے ہیں اپنے فرزند سے, تو کچھ کہا تھا انہوں نے؟ بے شک جب جناب زینب سلام اللہ علیہ سے انہوں نے عصا مانگا تو اور تلوار مانگی تو شہزادی نے پوچھا کیا کریں گے, تو آپ نے فرمایا العصا فاتوکل علیہ, میں اس عصا پر تکیہ کر کے تلوار کے ذریعے فرزند رسول اللہ کی نصرت کروں گا. اس وقت امام حسین السلام نے فرمایا, وہی میں نے عرض کیا کہ معصوم کی جگہ پر اگر غیر معصوم ہوتا تو واقعہ کربلا آج تک ہمارے سامنے محفوظ نہیں رہ سکتا. ظاہر ہے کہ جو انقلاب برپا کرنے والا ہے ویسا ہی کردار اگر اس کے بعد رہے گا جن کے ہاتھوں میں وہ انقلاب اور اس انقلاب کی حفاظت کی ذمہ داری پہنچتی ہے, تبھی وہ محفوظ رہے گا. یہ سند کہ امام سجاد کا کردار بالکل امام حسین والا ہے, امام سجاد علیہ السلام کی فضائل بالکل امام حسین والے ہیں, یہ سند آخری رخصت کے وقت امام حسین السلام دے کر گئے تھے. آپ نے فرمایا انت اطیب ذریتی و افضل اطرتی, تم میری ذریت میں سب سے پاکیزہ ہو اور میری اطرت میں سب سے زیادہ بافضیلت ہو. وانت خلیفتی, اور تم میرے جانشین ہو. علی ہؤلاء العیال والاطفال, ان تمام خواتین سیدانیوں اور ان بچوں کے لیے تم میرے خلیفہ اور جانشین ہو. یہ الفاظ اتنے صریح یا مولا کائنات کے لیے استعمال ہوئے تھے یا علی ابن الحسین کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. یعنی دونوں ائمہ کی اگر زندگی دیکھی جائے
تو علی کے لیے ہی ایسے الفاظ استعمال ہوئے کہ براہ راست کہ تم میرے خلیفہ ہو ان اطفال اور عیال پر. ظاہر ہے کہ اب اگر امام حسین علیہ السلام اپنے بعد کسی کو ان الفاظ کے ذریعے اطیب اور افضل اور خلیفہ کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کا کردار امام کے کردار سے جدا نہیں ہونے والا. بالکل بالکل بے شک. مولانا صاحب یہاں پر ایک سوال اور میں کرنا چاہوں گا کہ دنیا کی ہر چیز میں، ناظرین آپ بھی سنیے گا بہت دھیان سے یہ سوال، دھوکے کا امکان پایا جاتا ہے. کہیں نہ کہیں اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہر چیز میں دھوکے کا امکان پایا جاتا ہے، لیکن محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک حقیقت ہے اور اس میں کہیں بھی دھوکے کا امکان نہیں ہے. اور جس طرح سے واقعات سنتے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں سنتے ہیں، اور خود امام کی بھی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ہمارے بارے میں بتائیں گے تو لوگ ہماری طرف کھنچے ہوئے چلے آئیں گے. مطلب میں یہاں پہ جاننا چاہوں گا کہ مطلب ان کی عبادت کا جو معیار تھا، جو بندگی کا معیار تھا، وہ آپ بیان فرمائیں. بہت اچھا سوال ہے اور بڑی دلچسپ بات ہے. یہ واقعاً فضائل کا ایک بہت بڑا گوشہ ہے کہ کسی بھی ایسے خاندان میں مشہور ہو جانا کہ جس خاندان میں کوئی عبادت کرنے والا نہ ہو بہت آسان ہے. کسی ایسے کا مثلا جناب عباس علیہ السلام کی شان میں کہا جاتا ہے کہ کسی اور جگہ کے قمر بن جانا آسان ہو لیکن بنی ہاشم کا قمر بن جانا ایک بڑا مسئلہ ہے. اسی طریقے سے جناب عبد المطلب حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے، جناب ابو طالب حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے، مولا کائنات ساقی کوثر. پانی پلانے کا ہنر اور سقائی کا شعبہ جن لوگوں کے خاندان میں رہا، اس خاندان میں جناب عباس کو سقائے حرم کہا جائے. سقا یعنی بہت زیادہ پانی پلانا، تو وہ ایک بڑی چیز ہے. اسی طریقے سے اگر عام لوگوں کے درمیان کوئی سجدہ کرنے والا مشہور ہو جائے یا زین العابدین ہی مشہور ہو جائے تو ایک عام بات ہے، ہو سکتا ہے. لیکن اہل بیت کے گھرانے میں کہ جہاں ہر انسان اپنی اپنی عبادت کی معراج پہ ہے، وہاں پر آپ کو صرف ساجد نہیں کہا جاتا ہے، سجاد کہا جاتا ہے. بالکل سقا کی طرح مبالغہ ایک لفظ، یعنی بہت زیادہ سجدہ کرنے والے. تو ایسا تو نہیں بقیہ معصومین کم سجدہ کرتے. آپ نے کچھ ایسے درجے پر اپنی عبادت کو پہنچا دیا تھا کہ تمام ائمہ طاہرین میں زین العابدین، سید الساجدین یا سید سجاد، یہ دونوں لقب زین العابدین یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت. یعنی آپ کی عبادت سے لوگوں کے سجدوں کو اعتبار ملتا ہے. بالکل. آپ کی عبادت کے سلسلے میں روایت ہے، ایک کنیز سے کسی نے پوچھا کہ تمہارے آقا کیسی عبادت کرتے تھے؟ اس نے کہا کہ تفصیل میں بتاؤں یا مختصر میں؟ تو ظاہر ہے شہرت تو سب نے سن ہی رکھا تھا عبادت کا، تو انہوں نے سوچا کہ اب یہ تفصیل شروع کرے پتہ نہیں کب ختم ہو، بعد اب مختصر میں بتا دو. اس نے کہا کہ ایک شب و روز میں 1000 رکعت نمازیں تمام کیا کرتے تھے. 1000 رکعت نماز، 1000 رکعت نماز. اگر آپ کتنی بھی سرعت سے پڑھنا چاہیں تو کم از کم 10 گھنٹے لگیں گے آپ کو. اور ظاہر سی بات ہے امام کی یہ بندگی ہے جو آپ نے بیان فرمایا ہے. اور یہ بھی 1-2 دن کی بات نہیں. ہم شب قدر کے اعمال کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگلے دن سے ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے، تب بھی تھک جاتے ہیں. مولا ایک شب و روز میں یعنی ایک 24 گھنٹے میں 1000 رکعت نمازیں ادا کیا کرتے تھے. اور اس سے ہی ملتا جلتا ایک واقعہ ہے، یعنی امام کی عبادت میں غرق رہنے کا جو واقعہ اگر آپ غور فرمائیں. 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کنویں کے پاس تھے، عمر بہت کم تھی، میدان کربلا میں 4 برس کے تھے، تو ظاہر ہے 5-6 برس کے رہے ہوں، اور آپ اس کنویں میں گر گئے. اور امام سجاد علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے. ایک شور ہنگامہ ہوا کہ بچہ گر گیا کنویں میں اور امام کا بیٹا گر گیا. امام نے اپنی پوری نماز تمام کی اور اس کے بعد آئے، آپ نے ہاتھ بڑھایا اور اپنے لختے جگر کو. لیکن ماں تو معصوم نہیں ہے، ماں کا دل مچل گیا کہ ابن رسول اللہ بڑا مضبوط دل ہے آپ کا کہ آپ نمازیں پڑھتے رہے، آپ نے نماز مکمل کر ڈالی. آپ نے فرمایا کہ میں نے ایسے اللہ کی طرف لو لگا رکھی تھی کہ جب تک میں اس کی طرف رخ کیا ہوں وہ میری طرف رخ کیا رہتا ہے. بالکل. لہٰذا مجھے بچے کی کوئی فکر نہیں تھی. یاد رکھیے کہ دنیاوی چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں. مطلب یہ ان چیزوں میں سے جس کا حکم آپ کو نہیں دیا گیا. خدا نخواستہ آپ کو بچہ کنویں میں گرا ہو تو آپ کے لیے حکم ہے آپ نماز توڑیے اور بچے کو نکالیے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو عام انسانوں کی پہنچ سے دور رکھا گیا ہے. بھائی آپ سے نہیں ہو پائے گا، یہ صرف معصومین ہی کر سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ معصومین علیہ السلام کا جو درجے کی بندگی تھی، عبادت ہوا کرتی تھی، وہ عام لوگ نہیں کر پائیں گے، بہت مشکل ہے ان کے لیے. اچھا، ہم لوگوں نے ایسا بھی سنا ہے کہ جب امام سجاد علیہ السلام محراب عبادت میں ہوتے تھے، وہاں پہ عبادت کیا کرتے تھے، تو جو ہے لوگ کہتے تھے کہ جیسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کریں. کیا یہ اس طرح سے عبادت بھی ہوتی تھی؟ بالکل. خود یہ
صفت بھی بلکہ یہ تعریفی جملہ سب سے پہلے مولا کائنات کو ملا تھا جی. کہ آج ہم نے مدتوں کے بعد ایسی نماز پڑھی ہے کہ جسے پیغمبر اسلام کے پیچھے پڑھا کرتے تھے اور خود آپ کی عبادت کے لیے بھی اس طرح کے جملے ملتے ہیں. لوگوں نے یہ محسوس کیا تھا. لوگوں نے محسوس کیا، اور حتیٰ یہ کہ معصومین میں سب سے زیادہ ظاہر ہے اگر کسی معصوم کی یہ زندگی باد کربلا کا واقعہ ہے. باد کربلا کا واقعہ ہے، اور اس سے بھی زیادہ قابل غور بات ہے کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوتی 38 ہجری میں. مولا کائنات خلیفہ بنتے ہیں 35 میں، 36 میں جنگ جمل، 37 میں صفین، 38 میں جنگ نہروان. ٹھیک ہے، اوکے. اسی 38 میں یعنی 3 جنگیں مولا کائنات لڑ چکے ہیں، اور مکمل طور پہ فتنوں کا دور اپنے شباب پہ ہے. بالکل. ہم اور آپ ایک کے بعد ایک جنگ. ایک معمولی سا مسئلہ ہو جائے تو کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا ہے، یا ظہر کی پڑھ لیا، عصر کی چھوڑ دیا، یا مثلا صبح کی نماز قضا ہو گئی تو اللہ سے معافی مانگ لیں گے. مولا کی ولادت ہی فتنوں والے زمانے سے شروع ہوئی اور جوانی تک پہنچے واقعی کربلا، یعنی 38 سے 60 ہجری، 22-23 برس کی کل عمر ہوتی ہے. 23 برس کی عمر میں آپ نے اتنا بڑا صدمہ اٹھا لیا. اس کے بعد سید الساجدین کا لقب حاصل کر کے بتایا کہ عبادت میں کوئی مشکل کبھی آڑے نہیں آ سکتی، کم از کم میرے جتنی مشکل تو تمہاری نہیں ہو سکتی. بالکل بالکل. مولانا صاحب بہت شکریہ آپ کا ادا کرنا چاہوں گا، لیکن یہ پروگرام مکمل نہیں ہوگا یا پورا نہیں ہوگا اگر امام سجاد علیہ السلام کے اس واقعے کو ہم لوگ بیان نہ کریں کہ ان کی شہادت کس طرح سے پیش ہوئی. تو میں چاہتا ہوں کہ امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں تھوڑا سا آپ بیان فرمائیں کہ کس طرح سے شہید ہوئے. جی، امام علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہے کہ دشمنوں کو خطرہ اگر کسی سے ہوتا تھا تو ائمہ طاہرین سے، یعنی اگر کوئی ان کو لگتا ہے کہ ہمارے خلاف کوئی اٹھ سکتا ہے تو ان کے علاوہ تو کوئی نہیں اٹھا. لہٰذا لیکن چونکہ واقعی کربلا ہو چکا تھا، لہٰذا بنی مروان کو یزید کے بعد خلافت، یزید کے بیٹے معاویہ کے بعد خلافت اور وہ حکومت بنی مروان میں چلی گئی. مروان بھی بنی امیہ کی ہی ایک شاخ حرب سے دوسرے بیٹے کے ذریعے تھا، یعنی یزید کا ایک طرح سے کزن ہوا کرتا تھا. تو ان لوگوں نے کچھ دنوں تک تو چوتھے امام سے کوئی جھگڑا نہیں کیا کہ ظاہر ہے لوگوں کے دلوں میں میدان واقعی کربلا کی ایک گرمی موجود تھی. لیکن جب جان پہ بڑھ جاتی ہے، یعنی جب تخت کی بات آتی ہے تو انسان سب کچھ کر گزرتا ہے. اور یہی حال بنی عباس کا ہوگا. نہ بنی عباس تو بنی ہاشم کی حمایت کا نعرہ لگا کر ہی بلند میدان میں آئے تھے. بالکل. اور جب حکومت ملی تو انہوں نے بنی امیہ سے بھی زیادہ ظلم اہل بیت کے اوپر کیا. تو خود بنی مروان میں بھی 34 برس تک امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کو تو کسی نے زیادہ تنگ نہیں کیا. لیکن اس کے بعد ولید بن عبد الملک، کچھ لوگ کہتے ہیں ہشام بن عبد الملک، جو اس کا بھائی تھا، لیکن بہرحال خلیفہ ولید تھا، تو اگر اس نے بھی زہر دلوایا تو بغیر ولید کی مرضی کے تو نہیں کر سکتا. تو اس نے کہا کہ ولید کہتا ہے کہ میں علی بن الحسین کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا تخت کے لیے، کہ اگر مجھے خطرہ ہے تو جب تک میں ان کو شہید نہیں کر لوں گا مجھے چین نہیں ملے گا. لہٰذا اس نے شام سے زہر بھیجا اپنے گورنر کے لیے. اچھا، شام سے زہر بھیجا؟ شام سے، تاکہ یہ مدینے کے گورنر کو اتنی ہمت نہیں ہے کہ امام کو زہر دلوا دے گا. وہ جب سینٹرل گورنمنٹ کے ذریعے اس طرح کی چیزیں پاس ہوتی ہیں تبھی کسی امام کو زہر دیا جا سکتا ہے. خود اس نے بھی، یعنی کیا 95 ہجری میں آپ کی شہادت ہوتی ہے، 60 سے لے کر تقریباً 34 سال ہیں. تو ان 34 سالوں میں کیا خطرہ نہیں محسوس ہوا؟ بالکل محسوس ہوا، لیکن ڈر رہتا ہے. اب آخر میں جب دیکھا کہ کہیں واقعاً ہمارے خلاف کوئی اپرائزنگ نہ ہو جائے تو لوگ جاننے لگے تھے. لگے تھے. لیکن افسوس اسی بات کا ہے کہ مطلب پورے گھرانے کو تو آپ نے قتل کر دیا. آپ 30-35 سال کے بعد اس کے گھر کے ایک فرزند کو آپ واپس سے پلاننگ کر رہے ہو، اور جبکہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے ہاں کسی حکومت کے خلاف جنگ کرنے کا، ان کا کوئی ارادہ نہیں. لیکن وہی ہے، نہ کبھی انہوں نے کچھ کہا نہ اس کبھی سلسلے انہوں نے کے، کچھ حکومت کے سلسلے سے. صرف دعائیں، صرف رونا، صرف آنسو. اس کے باوجود دشمنان اہل بیت سے، اہل بیت کی ذات کبھی برداشت نہیں ہوتی. آج تک نہیں ہو رہی. لہٰذا ان کے تو پھر جب وہ وہاں شام سے زہر بھیجا گیا پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ پھر اس کے بعد ان کے گھر میں یعنی کھانے میں زہر شامل کر کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہر ہے شہادت ہو گئی. بہت زیادہ اس کی تفصیلات نہیں ہیں کیونکہ اس زمانے کے جو حالات تھے اس میں بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ اس بات کا تذکرہ نہیں ہوا کہ کس طریقے سے، جیسے بقیہ معصومین کے زمانے میں شیعوں کی تعداد بڑھ گئی تھی تو پتہ چل جاتا تھا کہ کس نے کیسے دیا، کس طرح زہر دیا گیا. لیکن چوتھے امام کے زمانے میں اکثریت تقیہ میں تھی، اور تھے بھی نہیں زیادہ شیعہ چاہنے والے. اکا دکا کوئی، اگر آپ غور کریں تو امام کے یہاں جب مجلسیں ہوا کرتی تھیں تو اس مجلس کا جو خطیب ہوتا تھا ہمیشہ باہر کا ہوتا تھا، یعنی کوئی دور سے آتا تھا، کوئی شاعر وغیرہ. اچھا، اس زمانے میں مجلسیں شعر کی ہوتی تھیں تو مولا اس کو ممبر پہ بٹھاتے تھے اور خود سامعین کے بالکل آخری حصے پر بیٹھتے تھے تاکہ آنے والوں کا استقبال کر سکیں.
تو اگر اتنے شیعہ ہوتے تو کسی باہر کے خطیب سے مجلس پڑھوانے کی ضرورت نہیں تھی. تو اس کا مطلب کہ تھے بھی نہیں لوگ زیادہ. تو اس کے بعد آپ کی 25 محرم کو آپ کی شہادت ہو جاتی, اور اس کے بعد وہیں جنت البقیع میں چوتھے امام بھی دفن ہوتے ہیں, اور اس کے بعد پانچویں چھٹے امام کی بھی شہادت کے بعد وہیں پر تدفین ہوتی ہے. اور پانچویں امام ایک آپ کا چوتھے امام کا ایک اونٹ تھا کہ جس کو بڑی محبت تھی آپ سے, آپ نے پانچویں امام نے اس اونٹ کو لے جا کر آپ کے قبر کے پاس چھوڑ دیا, اور وہ وہیں بیٹھا رہا کرتا تھا امام سید سجاد کے غم میں. جانوروں کو احساس تھا کہ یہ کریم ابن کریم ہے, لیکن انسان جب اپنی بدبختی پہ اتر آئے تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جایا کرتا ہے. بالکل. ناظرین, امام سجاد علیہ السلام, امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے یہ 2 ایپیسوڈ آپ تمام کے درمیان چینل وین کے ذریعے نشر ہوئے ہیں, اور یہ 2 ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے بہت کوشش کیا, اور کافی اچھی کوشش رہی کہ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی سے آشنا کرایا جائے, اور انہوں نے کس طرح سے واقعات کربلا کے بعد امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو تازہ رکھا, ان کی قربانیوں کے, ان کے واقعات کو لوگوں تک پہنچایا. اور جیسا کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام نے کربلا کو زندہ رکھا ہے, اور امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں جو ہم لوگوں کو کرنا چاہیے, اور انشاءاللہ آنے والے دن میں کبھی موقع ملا تو ضرور اس حوالے سے بات کیا جائے گا. اور آپ تمام ناظرین کے جو یہ ایام چل رہے ہیں, ایام عزا, اس میں ہم لوگ یہی کوشش کرتے ہیں کہ اس واقعے کو زیادہ سے زیادہ بیان کیا جائے اور جاننے کی ہم لوگ کوشش کریں. امید کرتا ہوں کہ امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے, اور جو سوال ہمیشہ ہم لوگوں کے آس پاس اٹھتے رہتے ہیں, گھومتے رہتے ہیں چاروں طرف, ان کے جواب آج کے پروگرام میں آپ کو مل گئے ہوں گے. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ تمام ناظرین سے ملاقات کریں گے. دیکھتے رہیے چینل وین. بہت شکریہ.